Please subscribe to my channel. शब قدر کیا ہے، اس میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کو جانا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک خاص دعا بتلانے والا ہوں شب قدر کے بارے میں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے، شب قدر کی رات مجھے مل جائے تو میں اس میں کیا کروں، کیا عبادت کروں، کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات میں یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہم، اے اللہ، انکا عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ تو ہم اس رات کے اندر، شب قدر کی رات کے اندر، اس دعا کا خوب اہتمام کریں، اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ بہت سی عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، یعنی ان کے ناپاک کے ڈیز شروع ہوتے ہیں تو وہ بہت غمزدہ ہوتی ہیں کہ ہم شب قدر کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا، اسی طرح تلاوت کرنا، اسی طرح روزے رکھنا یہ منع ہے۔ جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہو وہ تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح وہ دعا وغیرہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو جو عورتیں ناپاک ہوں تو میں ان سے صلاح دوں گا کہ وہ وضو کر کے اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اپنے تسبیح پڑھتے رہیں۔ تسبیح فاطمی ہے، کلمہ ہے، درود ہے، ان چیزوں کو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر استعمال ہوئی ہیں ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو ہم مصلی کے اندر وضو کر کے بیٹھ جائیں اور اس میں خوب سے خوب تسبیح پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور یہ جو بیماری چل رہی ہے اس کے دفع کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو جلد ختم فرمائے، اور اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں دعا کریں، جتنی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں مانگیں۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت جتنی ہو سکے ہم اس رات میں کریں۔